بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کے ساتھ مناجات اور اس کے لیے اچھے اچھے کلمات اور اس کی پاکی کا ورد، اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون کلمات ہمیں ملتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بہت مقامات پر جو کلمات ملتے ہیں ان میں سے ایک تسبیح کا پیرایا ہے۔ تسبیح اللہ رب العزت کی تنزیہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بنیادی سی بات ہم بتاتے چلیں، کیونکہ اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے سجدوں کے اندر، اپنی خلوتوں کے اندر اللہ رب العزت کے لیے پاکیزہ ترین کلمات بار 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 بولیں گے، اور جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اس سے پورا ہوتا ہے، تو میکسیمم وہ جو احساسات ہیں تسبیح سے کے ساتھ ریلیٹڈ وہ آ جائیں۔ اچھا، یہ بسا اوقات ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ بہت سارا کچھ آپ کو بتایا جاتا ہے، تسبیح کے بہت سارے معانی یا تسبیح سے ملحقہ بہت ساری حقیقتیں جو تسبیح کے تحت بیان ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ اتنی ساری حقیقتیں ہیں کہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بار جب آپ اللہ کی تسبیح کریں گے تو وہ ساری کی ساری ہی حقیقتیں آپ کے ذہن کے اندر تازہ ہوں گی۔ مشکل ہے، ممکن بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی یہ کبھی وہ مختلف مواقع پر مختلف اس میں کبھی کوئی حوالہ تسبیح کا، کبھی اللہ رب العزت کی پاکی سے متعلقہ کوئی خاص ڈائمنشن جو ہمیں مختلف مقامات پر آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ کا یہ عمل مسلسل جو ہے وہ مختلف معانی کے ساتھ تازہ ہوتا رہے۔ اس حوالے سے جو ایک بات ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں، اللہ سے کسی بات کی نفی کرتے ہیں، تنزیہ یہی ہے نا کہ آپ نفی کرتے ہیں، وہ جو کچھ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جاہلوں کی طرف سے اور نادانوں کی طرف سے، تو آپ اس کی نفی کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جب بھی اللہ کی صفات سے متعلق، اللہ کی حقیقت کے متعلق جب بھی آپ کوئی نفی کریں گے تو اس نفی سے مقصود اللہ کے کمال کا بیان ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جب بھی آپ نفی کہتے ہیں کہ محض نفی، یہ فلسفی کرتے ہیں، یہ بالعموم علم الکلام والے جو ہے نا اللہ سے خالی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں جو قرآنی اسلوب ہے اللہ سے کسی بات کی نفی کرنے کا، تو دراصل اس نفی کے اندر اللہ کے کمال کا بیان ہوتا ہے۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو کبھی اونگ آئے اور نہ کبھی اس کو نیند آئے۔ اچھا، آپ نفی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اونگ کی اور نیند کی نفی کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں دراصل یہ ہے کیا، یہ جو اللہ کا حی ہونا ہے نا، زندہ ہونا، یہ کیونکہ زندگی کا نقص ہے کہ اس کے اندر اونگ ہو، اس کے اندر نیند ہو، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو آدھا پونا آدمی مردہ ٹائپ سا ہوتا ہے جس وقت آدمی نیند میں ہوتا ہے، تو وہ زندگی کا پورا معنی نیند کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کو نہ کبھی اونگ آئے نہ کبھی نیند آئے، تو دراصل اللہ رب العزت کے لیے جو حیات کی صفت ہے اس کا آپ نے بیان کیا ہے۔ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کے لیے لب ہلا سکے؟ تو یہ بھی نفی ہے ایک بات کی، تو دراصل اللہ کے اختیار کا بیان ہے۔ اللہ کامل اختیار کا مالک، کامل مرضی کا مالک ہے، تو آپ نے نفی کی ہے دراصل اس سے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کبھی ظلم کرنے کا نہیں ہے کسی پر، نفی ہے نا، تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اس کے تحت جو ہے نا وہ ایک وہ شعر بھی لاتے ہیں، ہے تو دور جاہلیت کا شعر ہے عربی کا، کہ قبیلۃ، وہ مجھے پورے شعر مجھے کبھی یاد نہیں رہتا عربی کا نہ اردو کا۔ اچھا، تو اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا قبیلہ، وہ نا شاعر کسی کی حجب کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربوں کا ایک بڑا من پسند وہ جو تھا وہ حجب کرنا تھا، تو وہ کسی قبیلے کی حجب کر رہا ہے، کہتا ہے چھوٹا سا ایک قبیلہ ہے، یہ نہیں کبھی کسی پر ظلم کرتے،
تو وہ عرب لائف ہے نا اصل میں، مطلب ہے کہ بھی جو کسی کو کچھ چھیڑ نہ سکے، کچھ کہہ نہ سکے، وہ کیا قبیلہ ہونا ہے، کیا مرد ہوتا ہے وہ. تو کہتے ہیں دراصل یہ اس کا نقص بیان کر رہا ہے کہ وہ کسی پر ظلم ہی کرتا، مطلب ہے کہ وہ اتنی اس میں طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. تو کہتے ہیں ادھر جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کبھی کسی پر ظلم کرنے کا نہیں. تو کہتے ہیں کیا ہے، یہ اللہ کے عدل کا اس بات ہے. تو کہتے ہیں جہاں آپ نفی کرتے ہیں اللہ سے متعلق، تو دراصل اللہ کی کسی نہ کسی صفت کمال ہی کا آپ اقرار کر رہے ہو. تو اللہ کی اعلیٰ صفات کو جپنا، بار بار ان کا تذکرہ کرنا، یہ بنیادی طور پر حمد میں آتا ہے. جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ تسبیح اور حمد ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور بسا اوقات اگر تسبیح اکیلی ہے تو وہ حمد کے معنی کو بھی متضمن ہوتی ہے. جس طریقے سے حمد اگر اکیلا ہے بغیر تسبیح کے تو وہ تسبیح کے معنی کو بھی متضمن ہوتی ہے. اچھا، اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کریں گے تسبیح کے جو ڈائمنشنز ہیں. تسبیح کے ساتھ ملحقہ جو احساسات وارد ہونے چاہیے جب آپ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں، تو قرآن مجید کے کچھ مقامات اب ہم لیں گے جو آپ کو نا تسبیح کی یہ ڈائمنشنز جو ہے نا وہ انشاءاللہ واضح کریں گے. اور اگر آپ اس پر محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تسبیح کرنے کے دوران یہ سارا کچھ جو ہے نا آپ کے قلوب پہ انشاءاللہ وارد ہوگا. کہتے ہیں ایک مقام ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی تسبیح کہاں کی گئی ہے. یہ اللہ کے بندے وہ انہوں نے دیکھا کائنات کی نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کائنات، اس کارخانہ ہستی پر انہوں نے نگاہ ڈالی، نظر ان کی خیرہ ہو گئی، دنگ ہو گئے. آیت نشانیاں اس ہستی طاقتور کی ان کو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ قابو کر لیا. تو وہ کہنے لگے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. حضرہ سے ربنا، پوری کائنات کو دیکھا، اتنی خدایا یہ تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی، تو پاک ہے. اب یہاں پاک ہے یہاں پہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خالق وہ ہستی ہے کہ جس کی اتنی بڑی کا اس نے کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو اللہ کے ہر معاملے میں جب آپ حکمت کا اقرار کرتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا تھا الحمدللہ ہمارے اردو میں بھی جب آپ تھوڑا سا واہ سبحان اللہ، مطلب آپ کی کیوں اس پہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی کسی حکمت کی سمجھ آئی تو آپ نے اللہ کی تسبیح کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ، کیونکہ کسی کے کاموں میں حکمت اور دانائی نہ ہونا عیب ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دراصل اللہ رب العزت سے اس عیب کی نفی کی کہ اس کا ہر کام جو ہے کسی نہ کسی حکمت اور بہت گہرائی پر مبنی ہوتا ہے. تو مقصدیت کا اقرار کے موقع پر آپ نے اللہ رب العزت کے لیے یہ بولا. اچھا، اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر بڑے ہی اوٹ پٹانگ مطالبے کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں نے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ویسے آج ہماری تراویح میں ہم یہی سورۃ الاسراء کی آیتیں پڑھ چکے ہیں. وہ بولے کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ تو یہاں جو ہے نا ہمارے سامنے زمین سے ایک ابلتا ہوا چشمہ ہمیں نکال کے نہ دکھا دے. او یکون لک بیت من زخرف، یا ایک بہت زیب و آرائش کا تیرا ایسا گھر ہو جیسا کسی کا نہ ہو سکتا ہو. او ترقی فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ چڑھ کے ہم کو دکھائے. ولن نؤمن لرقیک، اور تیرے چڑھنے پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے. حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک کہ تو پھر جب واپس آئے تو تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کو ہم کھول کھول کر پڑھ سکیں. مطلب اوٹ پٹانگ. اس پہ کہا قل سبحان ربی، کہہ کہ پاک ہے میرا رب. مطلب ہے کہ اس طرح کی بیہودگیاں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں جب تم خدا سے آگے رکھو گے، اس کے آگے شرطیں رکھو گے، تو میرا رب پاک ہے کہ ایسی ساری بیہودہ باتوں سے اس کو کچھ سروکار ہو اور وہ ایسی کسی بھی چیز کو انٹرٹین کرے. تو آپ نے دیکھا، کہتے ہیں یہ اصل میں اسی حکمت اور دانائی والا مضمون ہی آ گیا ہے کہ اللہ کے کام حکمت سے لبریز ہوتے ہیں، اور یہ ہماری تسبیح کا ایک بڑا مضمون ہے. تو اس وجہ سے ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے. اچھا، کہتے ہیں دوسرا جو ہے یہ یونس علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کی دعا میں بہت کثرت سے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک،
انی کنت من الظالمین، ہم نے بھی پچھلے مجلس میں شاید اس کا کچھ ذکر کیا تھا. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا ایک اور جہت سے بیان کر رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ جو پیش آیا ہے یہ ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑی مصیبت میں تو گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا، انسان جو ہے وہ جب مصیبت میں پڑتا ہے تو کسی نے تو کیا ہے نا، یہ جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کسی نے تو کیا ہے. اور کون ہے؟ جو سب کچھ جو ہوتا ہے کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی مرضی سے. اچھا، ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے، اور اس لحاظ سے تو اللہ نے ہی یہ کروایا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ آدمی بہرحال انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ بھی میں تو مطلب مجھ پر تو کوئی الزام نہ آئے. تو یہاں پر یونس علیہ السلام سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ تو نے کیا ہے مگر تو پاک ہے، مگر تو پاک ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر دراصل اللہ کے عدل کی صفت جو ہے نا یونس علیہ السلام اس کا اقرار کریں کہ خدایا ظلم مجھ سے ہوا ہے، ظلم زیادتی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، فیصلہ تیرا ہے، اختیار تیرا ہے، ہوا یہ تیرے کہنے سے اور تیری مرضی سے ہوا ہے، لیکن ذمہ داری ساری اس کی میں لیتا ہوں. تو پاک ہے اس سے کہ تو بے وجہ مجھ کو مچھلی کے پیٹ میں جانے دیتا. اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ مطلب کہ جب آپ پر آخری ترین کوئی مصیبت آئی ہے تو آپ نے اللہ کو دوش نہیں دیا. اچھا، ایمان یہی ہے نا، ایمان بس یہ اللہ رحم کرے. یہ سبحان اللہ بہت سارے مناظر ہیں جو آپ فلسطین میں دیکھتے ہیں، وہ بمباری جو ہے نا وہ ساری بلڈنگ ہو گئی، نیچے سے جو ہے نا وہ عورتیں نکل رہی، کچھ ہو رہی، اف نہیں کرتے کہ اللہ کے مطلب اس میں ظاہر ہے کہ جس کافر نے کیا ہے ظاہر ہے اس پر تو سارا کچھ الزام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے سینیریو میں یہ اللہ کا فیصلہ نا، یعنی اللہ نے چاہا تو یہ ہو گیا، اللہ نہ چاہتا تو نہ وہ بم پھینک سکتا نہ کچھ. اچھا، یہاں پر جو ہے نا اللہ کے متعلق اف نہ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تیرا فیصلہ تو سراسر صحیح اور حق ہے، اس مقام پر آپ تسبیح کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا وہ الزام اپنے ذات پر لے لیا، کہا کہ انی کنت من الظالمین، اور اللہ رب العزت کے حوالے سے کہا کہ اس کے فیصلے تو سراسر حق پر اور عدل پر اور انصاف پر ہی مبنی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت پر جو ہے نا اب بندوں کی جو پاداش ہوتی ہے اس کے معاملے میں سارا جو ہے وہ الزام انسانوں کے اپنے اوپر لیتے ہوئے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے بھی ہم تسبیح اللہ کی کرتے ہیں. یہ دو باتیں آج ہم نے کی ہیں. اسی حوالے سے کچھ اور قرآن مقامات وہ بالکل بڑے چنیدہ سے مقامات، بڑے سلیکٹڈ سے مقامات ہم لے رہے ہیں تاکہ تسبیح کے ساتھ ملحقہ جو مضامین ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں. باقی انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت